بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے وہ 2-3 امینڈمنٹس جو حکومت نے 2023 میں کی ہیں اور وہ عدالتی معاملات میں دور رس نتائج ثابت کریں گی۔ عدالتی معاملات میں عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سول نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ سال ہر سال تک چلتے رہتے ہیں۔ پھر جب سول کورٹ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ فریق اپیل میں چلا جاتا ہے اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ وہاں سے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پھر میٹر جو ہے آگے ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور لوگ کیس کی پیروی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک لوگوں میں مشہور ہے کہ جو پشت کوئی دعویٰ دائر کرتی ہے وہ اس کا رزلٹ حاصل نہیں کر سکتی، اور اس کی آنے والی پشتیں جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ حاصل کرتی ہیں۔ اور میرے اپنے نالج میں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ دیکھے گئے ہیں کہ دادا نے کیس کیا اور اس نے پوری زندگی اپنے کیس کی پیروی کی، پھر نیکسٹ جنریشن آ گئی اور نیکسٹ جنریشن جو ہے انہوں نے اپنے دور میں یا اپنے ٹائم میں اس کے فیصلہ جات فائنل ہوتے دیکھے، بلکہ بعض اگزامپلز ایسی بھی ہیں جس میں دادا نے کیس کیا اور پوتے جو تھے انہوں نے اس کا رزلٹ لیا۔ یعنی سول کورٹ میں فیصلہ کیس چلتا رہا، وہاں پہ 8 سال چلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل چلی جاتی، پھر وہ وہاں پہ 2-3 سال گزار دیتی، پھر ہائی کورٹ میں معاملہ، اور اس طرح پھر سپریم کورٹ میں، اور لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے لیکن ان کی جو لیٹیگیشن تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور جو معاملات جگہ کے تنازع کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، پراپرٹی زمین جائیداد کے بارے میں ہوتے ہیں وہی اتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں، اور عدالتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ جلدی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اگر عدالتوں میں فیصلے بر وقت ہوں تو لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور معاملات جو ہیں وہ جلدی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ جو سول نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیکلریٹری سوٹ یعنی دعویٰ استقرار حق کہا جاتا ہے، اور دعویٰ استقرار حق اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی دفعہ 42 کے تحت دائر کیا جاتا ہے۔ اور اب حکومت نے جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا سیکشن 42 تھا اس میں ایک سب سیکشن 2 انسرٹ کر دیا ہے، اور سب سیکشن 2 جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو دعویٰ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 42 کے تحت دائر کیا جائے گا تو سول کورٹ پابند ہوگی کہ اس کیس کا فیصلہ 6 ماہ کے دورانیے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ یعنی وہ کیسز جن کے فیصلے پہلے 8 سالوں میں ہوتے تھے یا 6 سالوں میں ہوتے تھے، اب اس نئی امینڈمنٹ کی روح سے سول کورٹ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ سیکشن 42 کے تحت جو دعویٰ استقرار حق دائر ہوگا اس کو 6 مہینے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی پابند ہوگی، اور جو متاثرہ فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا تو ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس کے لیے ٹائم فریم مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس اپیل کا فیصلہ اگر وہ جو فیصلہ سول کورٹ سے ہوا اس کا متاثرہ فریق اگر اس کے خلاف اپیل کرے گا تو ڈسٹرکٹ کورٹ اس اپیل کو 3 ماہ کے اندر ڈیسائیڈ کرنے کی پابند ہوگی۔ یعنی 9 ماہ کے دورانیے میں سول کورٹ کا فیصلہ اور اس کی اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی۔ یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے، اور اس سے جو عدالتوں کا ٹائم اور پبلک کا جو ٹائم ضائع ہوتا تھا وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح حکومت نے ایک اچھی امینڈمنٹ کی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندے کہ کسی ملزم کے خلاف کوئی قتل کے کیس میں سزائے موت کا فیصلہ دیا جاتا تھا
سیشن کورٹ سے، تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی میعاد صرف 7 یوم مقرر تھی، جبکہ عام فیصلے جو چھوٹی چھوٹی نوعیت کے ہیں ان میں اپیلوں کا ٹائم 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ تک ہوتا ہے، جبکہ یہ بڑی اہم نوعیت کا معاملہ کسی بندے کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس میں اپیل کا ٹائم جو تھا وہ صرف 7 دن مقرر تھا۔ اور عام طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ڈیتھ پینالٹی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے وہ تو جیل میں ہوتا ہے، وہ خود تو جا کے جو ہے وہ اس نے کیس کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، اس کے جو پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بھائی وغیرہ، والدین، جنہوں نے اس کیس کو کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اس کی اپیل کرنی ہوتی ہے۔ دنیا داری کے معاملات میں 100 اس طرح کے ان کو مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کے عزیز و اقارب میں کوئی فوتگی ہو گئی اور ادھر سے یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہو گیا، تو بندے کی اپیل جو ہے اس کے بغیر جو انسان جس کو سزا ہوئی ہے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر 7 یوم میں اپیل بندہ نہ کر سکے تو پھر اپیل دائر نہیں ہو سکتی تھی، اور جو اس کا طریقہ کار تھا جس میں اسٹیٹ اپیل کرتی تھی وہ اتنا مؤثر یا اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ اور حال ہی میں جو حکومت نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد جو سزائے موت کا ملزم ہوگا اس کی اپیل کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو 7 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت پازیٹیو امینڈمنٹ ہے، اور امید ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا، اور یہ اپیل جو ہے، یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ بھی ایک اچھی امینڈمنٹ ہے، اور اس سے بھی لوگوں کو اچھے جو ہے وہ نتائج حاصل ہوں گے۔ اور اس کی جو ریزن میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو وزیر قانون ہوتے ہیں، پہلے جب سے میں نے دیکھا ہے وہ نان پریکٹسنگ لائر ہوتے ہیں، یا جن کا قانون کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا، اور ان کو اس طرح کے مسائل کا کوئی ادراک نہیں ہوتا۔ ہمارے جو موجودہ جو لا منسٹر ہیں، اس چیز سے بالا تر ہو کر کہ وہ کس پارٹی یا کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ وہ پریکٹسنگ لائر ہیں، اور ان کو اس طرح کے مسائل اور معاملات کا بخوبی علم ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک لائرز پروٹیکشن بل جو ہے وہ بھی ان کی کاوش سے پاس ہوا ہے، جس میں وکلاء کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور اسی طرح یہ جو نئی آنے والی امینڈمنٹس ہیں یہ انشاءاللہ توقع ہے کہ اس میں لیٹیگیشن جو ہے اس میں کافی کمی آئے گی، اور یہ معاملات جو ہوں گے وہ جلدی فیصلہ ان کا ہو جایا کرے گا، اور لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، عدالتوں کا قیمتی وقت جو ہے وہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اور مجھے توقع ہے کہ یہ آج کا یہ ٹاپک جو تھا اس کی بابت تمام باتیں جو ہیں وہ بخوبی کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور اگر اس بارے میں کوئی کویسچن ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر آپ مجھ سے اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور معزز ناظرین، اگر آپ قانونی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس میں جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔